کے لیے، اچھے سماج کو بنانے کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اگر 5 وقت آپ ڈسپلن کے ساتھ مسجد میں آنے لگو، تمہارے سماج کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نماز کے بعد مصافحہ کرنا ہے، ایک وقت نہیں ملو گے، دوسرے وقت نہیں ملو گے، تیسری وقت تو من چاہے گا کہ اب مل لو۔ بات سمجھے نا؟ 5 وقت میں ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ خود اس کی طرف رجوع ہو جاؤ گے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تم اسے معاف کر دو گے۔ سماج کے جھگڑے آج جو پھیلے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ مسجد بنا لی ہے، آباد نہیں کی ہے۔ تو آپ سب سے کہنا ہے کہ مسلمانوں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے لگو۔ ہماری بہن بیٹیوں کے سماج میں جو آج جھگڑے ہیں کہ ساس بہو کے جھگڑے، نند بھوجائی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ نماز نہیں ہے۔ اگر مصلے بچھنے لگیں تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس مصلے کا اثر ان کے دلوں پہ ہوگا اور دلوں کی نفرتیں دور ہو جائیں گی، پھر ایک دوسرے کی عزت و توقیر کرنا شروع کر دیں گی یہ ماں بہن بیٹیاں بھی۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ اسلام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے دیا ہے، اس اسلام کی پدھتی کو ہم عام کریں، صرف خود عمل نہ کریں بلکہ ہمارے عمل سے دوسرا، ہمارے عمل کو دیکھ کر دوسرا بھی عمل کرنے لگے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمامی خواتین و حضرات اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے۔ اب نہ بدلو گے تو کب بدلو گے؟ مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، ذلیل کیے جا رہے ہو، رسوا کیے جا رہے ہو، اب نہ بدلو گے تو کب بدلو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، یہ ظالم و جابر حکمراں جو مسلط کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں خوف پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی دیکھو کوئی بکری ہوتی ہے، بڑی سرکش ہوتی ہے، بڑی سرکش ہوتی ہے نا، سینگ مارتی ہے، یہ کرتی ہے، لیکن ایک کوئی کتا سامنے آ جائے اور بھونکنے لگے تو بولو بکری ڈرتی کہ نہیں ڈرتی ہے؟ اس کو بھے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بولو بھائی، دیکھا ہے نا، بڑی کودنے اچھلنے والی بکری تھی، بھاؤں سے کتے نے کیا، اب جو بھاؤں سے کتے نے کیا تو وہ بھیبھیت ہو جاتی ہے۔ تو سنو، یہ جو کتے تمہارے سامنے ڈالے گئے اس لیے تاکہ تم میں بھے پیدا ہو، کتوں کا بھے نہیں، اللہ کا بھے پیدا ہو۔ قدرت بجھتے ہیں تم، کیونکہ تم جانور نہیں ہو، انسان ہو، کتوں کا بھے نہیں ہے تمہیں اللہ کا، رحمان کا بھے اپنے دلوں میں پیدا کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ بس چلتے چلتے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، ہم سے اور آپ سے بڑی خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں، آج اسی سمے آؤ ہم سب مل کر کے طے کر لیں کہ اب برائی کی طرف ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اب جو جیون گزاریں گے وہ شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ عہد کر لو کہ اب نماز قضا نہیں کریں گے، با جماعت نماز ادا کریں گے۔ بہن بیٹیاں عہد کر لیں کہ ہم مصلے بچھائیں گے، عابدہ بنیں گے، ذاکرہ بنیں گے، زاہدہ بنیں گے، متقیہ بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ بس یہ عمل کرتی چلے جاؤ، اسلام پھیلتا چلا جائے گا، اسلام پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ جیون میں بہت خطا کر ڈالی، لیکن اس رحمان پہ قربان جاؤ کہ جو رحمان ہمیں معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ جب جب ہم لوٹ کے آتے ہیں اللہ ہماری بڑی بڑی کھوتیاں معاف کر دیتا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جائیں، جیون میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سے کیا بھول و خطا ہوئی۔ اگر کوئی بھول خطا گناہ نظر آ جائے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے گناہ و خطا کو معاف فرمانے والا ہے۔ جدی আপনারা চাইতেছেন کہ کھوتی معاف ہو تو نمازের মতন বসে যাও সবাই, میں چھوڑے সবাই نمازের মতন বসে যাও اور دھیان لگاؤ۔ آج یہی چیز ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یاد کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو سمندر کی تہ میں بھی چلے جاؤ گے تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، 7 تہ زمین میں بھی دھنس جاؤ گے تو بھی خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں میں چھپنے کی کوشش کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے ہو، تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ احساس کرو، محسوس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تصوف کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں
اپنے جیون کے گناہ خطا کو پیش کرو. نیکیاں نہیں پیش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں 5 ٹکا دلم، اللہ مسجد بن رہی تھی ہمیں 1000 ٹکا دلم. نہیں، دنیا میں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. سن رہے ہو نا؟ نیکی کو دنیا میں مت دکھاؤ. نیکی کا فائدہ محشر میں ملے گا. جب حشر میں پہنچو گے تمہاری بہت سی خطائیں ہوں گی، لیکن ایک نیکی ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی ایک نیکی کے بدلے تمہارے پیچھے کے گناہ کو معاف کر دے گا. بخاری شریف میں بہت تفصیل سے ہے کہ ایک شخص جو شرابی تھا لیکن نشے کی حالت میں اس نے دیکھا کہ کیچڑ میں کلمہ شریف لکھا ہوا پڑا ہے. اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے چوما اور دیوار میں کوئی چھدروں تھا اسی چھدروں میں ڈال دیا. بس جیون میں یہی ایک نیکی کی تھی اس نے. اللہ ایسا رحمان ہے.